السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدسہ کی خیرات سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اچھا حضور، آپ نے یہ ایک مسئلہ ارشاد فرمایا تھا کہ ای بی ایل پاکستان کمپنی میں کام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہاں سے جو ارننگ حاصل ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو کافی تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر علماء کرام اور مفتیان کرام نے جو اس کے متعلق فتویٰ جات دیے ہوئے ہیں، جنہوں نے کوئی ناجائز کا موقف اختیار کیا ہے تو ان موقف کو بھی شرعی اصول اور دلائل پر پرکھنے کے بعد، اور کچھ مفتیان کرام سے اورلی اور ریٹن شیپ میں، یا جیسے ہمارا مفتیان کرام کے گروپ کا معاملہ ہے، تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، تمام اصول اور شرائط کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کمپنی کے معاملات کے اندر تھوڑی بہت تو خرابی موجود ہے۔ تھوڑی بہت خرابی موجود اس طرح سے کہ مثلا جیسے اس کے اندر سلسلہ موجود ہے ایک معاوضہ لینے کا، کہ جو دو بندے ایڈ کروائے جاتے ہیں ان سے جو قیمت لی جاتی ہے اسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تمام کے تمام لوگوں کے اندر، تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر ان کی محنت شامل نہیں ہوتی۔ اس چیز کو دین اسلام ناپسند ضرور کرتا ہے لیکن ناجائز اور حرام قرار نہیں دیتا۔ ناجائز اور حرام ایک الگ چیز ہے، ناپسند کرنا کسی چیز کو ایک الگ چیز ہے۔ اب جہاں اتنے معاملات اور سودی معاملات عام ہو چلے ہیں، ہر ایک جگہ پہ حرام کام اور رشوت، دھوکہ دہی، یعنی جتنی بھی حرام چیزیں وہ شامل ہو گئی ہیں، تو یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اذا تعارض الضرران ادفع باخفاہما، کہ جب دو چیزیں، ناجائز چیزیں آپس میں جمع ہو جائیں، ایک ناجائز چیز بالکل حرام کے درجے کی ہو، بڑی ناجائز ہو، اور ایک اس سے چھوٹی ناجائز ہو، تو دین اسلام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے چھوٹی ناجائز چیز اگر ہو بھی تو اسے اختیار کیا جائے بنسبت بڑی اور حرام چیز کے مقابلے میں۔ تو یہ جو آپ نے کمپنی کا بتایا تھا ای بی ایل پاکستان، اس کے اندر ناجائز چیزیں بھی نہیں ہیں، چند ایک پہلو ایسے ہیں جو محل نظر ہیں جن کے اوپر علماء کرام اور مفتیان کرام کو تحفظات ہیں۔ بہرحال ہم مجموعی طور پر اور حاصل کلام کے طور پر اگر بڑھوں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کمپنی کے اندر شرعی طور پر کام کرنا بالکل جائز ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑی بہت جو خرابیاں موجود ہیں اسے دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک فرد جتنی بھی ارننگ کرتا ہے اس کمپنی سے، وہ اپنا ایک فکس ریشو مقرر کر لے، ہر بار کی ارننگ سے ریشو مقرر کر لے، اور پھر اس ریشو کے اعتبار سے مثلا 5% ہو گیا، 10% ہو گیا، اس کے اعتبار سے ہر ارننگ کے اندر سے تھوڑا بہت جو ہے نا، مثلا 5% کوئی مقرر کرتا ہے تو وہ 5% کسی بھی جگہ پہ یعنی صدقہ کر دے بغیر ثواب کی نیت کے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو تھوڑی بہت خرابیاں وغیرہ جانے انجانے میں اس فیلڈ کے اندر پیش آئی بھی ہیں، تو اللہ رب العزت اس مال کے صدقے کے توسط سے انشاءاللہ ان خرابیوں اور ان کمیوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے نا اس کمائی کو حلال کے طور پہ بندوں کے لیے قبول فرما لے گا۔ تو بس یہ اس میں احتیاط کریں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جان بوجھ کے کوئی ایسا پہلو آپ کے سامنے نہ آئے کہ جو حرام کے اوپر مبنی ہو، اور الحمدللہ ہمارے سامنے بھی ایسا کوئی ابھی تک کمپنی کے معاملات میں نہیں آیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت میں نے آپ کو بتائی جیسے مزاربت وغیرہ کا معاملہ ہے اور معاوضہ کا معاملہ ہے، تو اسے دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ بس یہ کوشش کر لے کہ ایک فکس ریشو کے اعتبار سے اپنی ہر کمائی میں سے تھوڑا بہت جو ہے نا فی سبیل اللہ جہاں وہ مناسب سمجھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، بالخصوص اب جیسے سردیاں آ گئی ہیں، مدرسے کے بچوں کے اوپر جہاں ان کے لیے جو ہے نا کوئی گرم کپڑے، سویٹر وغیرہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، انہیں فی سبیل اللہ بغیر ثواب کی نیت کے لے کے دے دے، انشاءاللہ ان کی یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اور مقبول ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ اس سے علاوہ مزید کوئی اگر آپ کے سوالات ہوں تو میں حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔